اسلام ایک دین ہے۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے۔ مذہب اور دین کا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب صرف چند عبادات اور رسوم و رواج کے مجموعے کا نام ہوتا ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے، اپنی روحانی تربیت اور خالق کے بارے میں جو بھی کسی انسان کا نظریہ ہو، اپنے معبود کے بارے میں اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ان باتوں کو مذہب ڈیل کرتا ہے۔ جبکہ دین مذہب سے بڑھ کر ایک چیز کا نام ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں جو صرف آپ کو عبادات کا طریقہ نہیں سکھاتا، بلکہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے جتنے معاملات پیش آئیں، اخلاق کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، سماجی، معاشرتی، معاشی، ہر قسم کے مسائل جو انسان کو اپنی زندگی میں پیش آئیں، ان مسائل کا حل جو چیز پیش کرے اس کو کہتے ہیں دین۔ اسلام ایک دین ہے، اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام چند رسوم و رواج کا نام نہیں ہے۔ اسلام عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتاتا۔ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ انسان کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک، اس کے دینی روحانی معاملات سے لے کر اس کے جسمانی ظاہری معاملات تک، اس کے گھر کے ماحول سے لے کر اس کے معاشرے، اس کے خاندان، کنبے، قبیلے اور ملک تک اور اقوام تک، اقتصادی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقی، روحانی، ہر طرح کے مسائل اس کے بارے میں اسلام تعلیمات دیتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود بلا لحاظ اسلام اور کفر کہ کوئی بندہ اسلام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، کافر ہے یا مسلمان ہے، انسانیت کی بنیاد کے اوپر بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اسلام کا ہی امتیاز ہیں۔ کسی اور مذہب کے اندر ایسی باتیں ہمیں ملتی بھی نہیں۔ اخلاقی اقدار کو کس طرح سے اسلام پروان چڑھاتا ہے اور انسانی معاشرے کے اندر انسانوں کے حقوق، انسانوں کی فلاح اور بہبود، انسانوں کے ساتھ حسن معاملہ، ان کی خدمت، ان تمام باتوں پر اسلام ہمیں کس طرح سے تعلیم دیتا ہے۔ ہماری سستی اور کوتاہی ہے کہ ہم نے اسلام کے، اپنے دین کے اس چیپٹر کو، دین کے اس حصے کو ہم نے اس سے بے پرواہ ہو گئے، ہم نے اس سے اپنی آنکھیں بند کر رکھی۔ صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی، ماحول صحت افزا، صحت بخش، خوشگوار انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان پسند کرتا ہے صفائی کو، طہارت کو۔ ہر انسان پسند کرتا ہے خوشگوار ماحول ہو، اچھے موسم کو، اچھی خوشبو کو، اچھے ماحول کو۔ یہ انسان کی فطری طبعی ضرورت ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسلام جو ایک فطری دین ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، کیا اسلام اس بات کو بیان کیے بغیر گزر جائے گا کہ انسانوں کی جو ایک بنیادی ضرورت ہے کہ ان کا ماحول اچھا ہو، ان کا گرد و پیش خوشگوار ہو، صحت افزا ماحول ملے، ماحول میں آلودگی نہ ہو، ماحول میں شور شرابہ نہ ہو، گند نہ ہو، صفائی ستھرائی ہو؟ کیا اسلام ان باتوں کو بیان کیے بغیر گزر جائے گا؟ اگر تو ایسا ہو تو پھر کہنا پڑے گا کہ اسلام تو بطور دین مکمل نہیں ہے، کہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ انسانوں کا جو معاشرہ ہے جنگل کا معاشرہ نہیں ہوگا، حیوانوں کا معاشرہ نہیں ہوگا، وہاں ترتیب ہوگی، نظم و نسق ہوگا، وہاں ڈسپلن ہوگا، صفائی طہارت کا انتظام ہوگا، انسانوں کی صحت کے حوالے سے، انسانوں کی طبیعت کے موافق ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ بس اسلام نے اس بات کو اپنا موضوع بنایا ہے کہ کیسے انسانوں کا معاشرہ جہاں پر انسان رہتے ہیں، کس طریقے سے وہ آب و ہوا صحت بخش ہو سکے، ماحول خوشگوار ہو سکے، کون سی چیزیں ہیں جو
انسانوں کے اس ماحول کو خراب کرتی ہیں، بگاڑتی ہیں، ان سے روکا ہے، اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو ماحول کو تر و تازہ، خوشگوار، صحت بخش، صحت افزا بناتی ہیں، اسلام نے ان باتوں کی ترغیب دی۔ صفائی ستھرائی، طہارت کا خیال کرنا یہ ایک الگ باب ہے۔ درخت لگانا، شجر کاری، درختوں کی حفاظت، آپ سمجھتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ شاید یہ صرف محکمہ جنگلات کا کام ہے، جشن بہارا کے نام پر، جہاں وہ بہت ساری خرافات اور بہت ساری فضول اور لغو قسم کی مجالس منعقد کرتے ہیں، پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ بس ہم سمجھ لیا کہ بس یہ محکمہ جنگلات جو ہے، یہ جب جشن بہارا آئے گا، فروری مارچ کا درمیانہ موسم آئے گا، اس وقت محکمہ جنگلات والوں کا کام ہے کہ وہ لاہور کی سڑکوں پر گرد و پیش وہ چند بینر لگا دیں، درخت لگانے کے بارے میں وہ ہمیں ترغیب دیں، ہمیں شوق دلائیں۔ یہ تو صرف محکمہ جنگلات والوں کا کام ہے جی، اس کے اندر دین کا کیا؟ اور مولوی صاحب کا بڑا زبردست قصور ہے یہاں کہ مولوی صاحب نے اس بات کو کبھی اپنی ذمہ داری میں شامل ہی نہیں کیا کہ وہ اس بات کا احساس پیدا کریں کہ ہماری اپنی نااہلی اور ہماری اپنی بد انتظامی کی وجہ سے ہم پر سیلاب آ رہے ہیں، موسم اس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، کتنی ہی ایسی پریشانیاں ہیں، ہم نے اس کا آسان حل ڈھونڈ رکھا ہے۔ بارشیں زیادہ ہو گئیں، اس سے بھی نقصان، بارشیں کم ہوئی، خشک سالی ہوئی، اس سے بھی نقصان، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، سمندر میں پانی نیچا جا رہا ہے۔ 2017 میں کراچی کے اندر صرف 15 ملی لیٹر بارش ہوئی، 17 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ ایک ہفتہ بارشیں چلیں، 27 لوگ۔ یہاں پر آپ نے پنجاب میں کہہ دیا وہ جی انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے، ہمارا دشمن ہے ازلی، وہ پانی چھوڑتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ کشمیر ادھر کراچی میں تو انڈیا نے پانی نہیں چھوڑا تھا، وہاں بلتستان کے اندر، چترال کے اندر تو انڈیا نے پانی نہیں چھوڑا۔ وہاں جو گلیشیئر پگھلے، وہاں جو برفانی تودے آئے اور گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ ہو گئے، کراچی کے اندر جو سیلاب آیا، وہاں پر جو 2015 میں ہیٹ ویوز نے نقصان پہنچایا، وہ جی کافر بڑا تگڑا ہے، مسلمان بڑا بیچارہ ہے۔ ایک عام بات ہے نا، ہم کہتے ہیں مسلمان بیچارے کیا کریں۔ یہ مسلمان بیچارہ کیوں ہے؟ بیچارہ تو ہندو ہے، بیچارہ تو عیسائی اور یہودی ہے۔ وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو گیا، وہ بیچارہ جہنم میں جائے گا، اس بیچارے کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اس بیچارے کی تو دنیا آخرت برباد ہو گئی، اس کو تو دین کی تعلیمات، بیچارہ تو وہ ہے۔ مسلمان بیچارہ کیوں بنا بیٹھا ہے؟ کیوں قرآن سے، کیوں اپنے نبی کے فرامین سے، کیوں اپنے دین کی بنیادی اصولی تعلیمات سے اس نے اپنا رخ موڑ رکھا ہے؟ بیچارہ تو ہوگا۔ کون اس بیچارے مسلمان کو یہ سمجھائے او بھائی بیچارے کافر کا قصور نہیں ہے، وہ جی ہارٹ ٹیکنالوجی ہے، دنیا ساری کا موسم جو ہے نا عیسائیوں یہودیوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ وہ جی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں تو امریکہ کرواتا ہے، خشک سالی ہو رہی ہے تو امریکہ کروا رہا ہے، سیلاب آ رہے ہیں تو انڈیا بھیج رہا ہے، طوفان آ رہے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے تو وہ جو سائنسدانوں کا کرشمے ہیں۔ کچھ قصور میرا بھی ہے کہ نہیں؟ یہ کریم مارکیٹ کے چوک کے اندر جو پھیلے ہوئے سڑک کے اوپر سارا گند ہے، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ جو آبادیاں پھیلتی جا رہی ہیں، لاہور بڑھتا جا رہا ہے، یہاں پر سبزہ سارا، یہاں پر درخت سارے مٹتے جا رہے ہیں، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں میرے بھائی، پوری دنیا جو گلوبل وارمنگ کا شکار ہے، یہ انسانوں کا اپنا قصور ہے، یہ اپنی نااہلی اور بد انتظامی ہے۔ 100 سال جب یہ صنعتی ترقی ہوئی، صنعتی انقلاب آیا 19ویں صدی میں، اس سے پچھلے 100 سال کے دوران، صنعتی ترقی والے 100 سال کے دوران پوری دنیا کے درجہ حرارت میں صرف 0.2% فرق آیا، جبکہ ان 20 سالوں کے اندر، یہ جو 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں، ان 20 سالوں کے اندر دنیا کے اندر گرمی کی شدت میں 2.2% فرق آ گیا۔
یہ جو 5 سال ہم نے گزارے ہیں 2015 سے لے کے 2020 تک انسانوں کی معلوم تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گرمی کی شدت والے سال تھے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں 8ویں نمبر پر ہے جو گلوبل وارمنگ کا شکار ہے، جو موسمیاتی اور ماحولیاتی دباؤ اور تبدیلیوں کا شکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قصور کافر کا، ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، اس میں مولوی صاحب بیچارے کا کیا کام ہے؟ مولوی صاحب نے نہ کبھی خود اس بات کو سمجھا ہے، نہ مولوی صاحب نے کبھی اس بات کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہے، نہ کبھی ایجوکیٹ کرنا چاہا۔ حالانکہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ اس ماحول اس معاشرے میں ہوتے تو واللہ وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت کو بیان فرمائی، وہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج فرماتے۔ کہا اگر تمہارے ہاتھ میں ایک درخت ہو، قیامت قائم ہو جائے۔ قیامت؟ کیسی قیامت؟ وہ قیامت جس کے بارے میں کہا حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، بھائی بھائی کا، باپ بیٹے کا، بہن، کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایسی قیامت، ایسا طوفان، ایسا بھونچال بھی آ جائے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَلَّا تَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسَهَا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے، ایک درخت ہے، وہ لگانا چاہتا ہو، لگا سکتا ہو تو اس وقت بھی وہ لگا چھوڑے۔ اگرچہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے، اس حدیث سے جو مقصد ہے وہ بیان، وہ بہت وسیع مقصد ہے، اس کا معنی بڑا وسیع ہے کہ ایک آخری نیکی بھی جو تم قیامت ہونے سے پہلے کر سکو، وہ نیکی بھی کر گزرو۔ لیکن نیکی کی مثال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کو کہا کہ درخت لگانے کو، اگر کوئی درخت لگانے کی نیکی بھی کر سکے تو وہ درخت لگا دے، حتیٰ کہ قیامت قائم ہو رہی ہو ایسی حال میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ 59 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے درختوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں شجر کا، درختوں کا ذکر ایک کم 60 مرتبہ آیا ہے۔ پھلدار درختوں کا ذکر اللہ نے الگ کیا، انار، انگور، کھجور، تین اور زیتون کی قسم اٹھائی، انجیر کی قسم۔ سبزیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ کیا۔ یہ ذکر مختلف حیثیتوں میں، اس کے مختلف پس منظر میں آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یہ جو انا جعلنا مع الارض زینۃ لہا، یہ جو دنیا میں ساری زینت ہے، ڈھونڈنے جاتے ہو، گلیات جا رہے ہیں جی، ابھی موسم گرم ہو جائے گا، سارا لاہور بھاگ پڑے گا، شمالی علاقہ جات کی سیر۔ کیا دیکھنے جاتے ہیں وہاں؟ سبزہ، ماحول، ٹھنڈی ہوا۔ یہی موسم لاہور میں بھی ہو سکتا تھا، آپ کے میرے گھروں کا ہو سکتا تھا، پورے ملک میں ہو سکتا تھا۔ کیوں دنیا کے گرم ترین علاقے ہماری طرف آتے جا رہے ہیں؟ پاکستان دنیا کے گرم ترین ملکوں میں سے تو نہیں تھا، یہاں پر یہ موسمیاتی دباؤ اور تبدیلیاں تو ایسے نہیں تھی۔ جہاں ہم نے اور بہت ساری چیزوں میں اپنے دین سے کنارہ کشی کی ہے، خود ہم اپنی بد انتظامی اور نااہلیوں کا شکار ہوئے ہیں، اس معاملے کے اندر بھی ہم بڑے شدید طریقے سے شکار ہوئے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر۔ اللہ کہتے ہیں ہم پانی برساتے ہیں، وہ پانی پینے کے لیے بھی ہے اور اس سے درخت اگاؤ۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات۔ اللہ کہتے ہیں زمین کی بربادی کا ذمہ دار تم خود ہو۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ کہتے ہیں یہی تو بندے کا قصور ہے، یہی تو انسان کی خرابی ہے، زمین میں فساد کرتا ہے۔ اور فساد کن چیزوں کا؟ حرث والنسل، کھیتیوں کا، سبزے کا، درختوں کا، جدھر دل کرتا ہے ان کو کاٹے چلا جاتا ہے۔ بستیوں کی بستیاں، جٹوں کو پیسے دیے، ان سے کھیت سارے لے لیے، وہاں پر کالونیاں بنا دی۔ زمینوں کی زمینیں، زرخیز زمین جو کتنے لوگوں کے رزق کا، کتنے لوگوں کی ذریعہ معاش تھا، اس ساری کو کالونیوں میں، ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بدل دیا۔ رہنے کے لیے لوگ نہیں ہے، خریدنے کے لیے زمین نہ لوگوں کے پاس پیسہ ہے، نہ اس زمین کا کوئی مقصد ہے، زراعت بھی ساری تباہ کر دی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہلک الحرث والنسل، یہ مویشی سارے تباہ و برباد کر دیے۔ ہم وہ قوم تھے، زراعت ہمارا 70% تھا، مویشی پال ہمارے یہاں خوشحال تھا۔ ایک وقت تھا ہمارے گاؤں دیہاتوں میں مویشی پالنا، کھیتی باڑی کرنا، یہی سارا ذریعہ معاش تھا، یہی اس ملک کی ترقی کا راز تھا۔
تباہ و برباد کر کر رکھ دیا. اللہ کہتے ہیں یہ فساد ہے زمین میں جو تم نے پھیلایا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ ایسے فساد کو پسند نہیں کرتا تھا. ساری زیب و زینت درخت لگانے سے بہت سارے فائدے ہیں. بچے سکولوں میں کالجوں میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بزرگوں نے بھی اپنے وقت میں، ہم نے بھی پڑھا ہے. درختوں کے فائدے، صبح کی سیر کے فائدے، جنگلات کے فائدے. آکسیجن دیتا ہے، لکڑی دیتا ہے، ایندھن دیتا ہے، سیلاب سے زمین کا کٹاؤ روکتا ہے، سیلاب سے روکتا ہے، ماحولیاتی آلودگی کو، شور کو کم کرتا ہے. یہ جو سانس کی بیماریاں ساری پھیل رہی ہیں، یہ جو ساری اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں، درخت لگائے ہوں. اللہ اکبر. صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے دمشق کے اندر. تو ایسے ہی ہمارا جیسا کوئی بندہ تھا، اس نے پوچھا، اس نے کہا آپ بھی درخت لگا رہے، یعنی آپ کا کیا کام ہے درخت لگانے سے؟ اس نے اس بات کو تھوڑا سا ہلکا کرنے کو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے درخت لگایا اور اس درخت میں سے اس کے سائے میں کوئی بیٹھا، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. اس درخت سے جس نے کسی نے کچھ کھایا، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. اور میں یہ درخت تمہارے سامنے اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی درخت لگایا کرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک درخت لگانے کی تیاری کر رہے تھے. تربیت کا انداز ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے لگانے کے ساتھ ساتھ جنت میں بھی درخت لگانے کی ترغیب دی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی جو منظر کھینچا ہے درختوں کے ساتھ، جنت کا بھی جو حسن ہے. کتنی حدیث ایسی ہیں کہ جنت میں ایسا درخت ہوگا، ایسا درخت اتنا بڑا، اتنا خوشنما، ایسے درخت ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج کی رات ملاقات ہوئی، کیا پیغام بھیجا حضرت ابراہیم نے امت مسلمہ کو؟ کیا پیغام بھیجا؟ کبھی آپ نے اس کی طرف توجہ کی؟ حضرت ابراہیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہمارے لیے یہ پیغام بھیجا، اپنی امت کو جا کے بتا دو جنت کی مٹی بڑی نرم ہے، جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے. جو کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھے تو یہاں کی جو ویران سرزمین ہے وہاں پر اس کے نام کا ایک درخت لگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان کی. کہا ابو ہریرہ میں تمہیں اس سے بہتر درخت لگانے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ گویا یہ درخت بھی لگاؤ اور اس کے ساتھ اپنی آخرت کی بھی فکر کرو. جو کوئی تم میں سے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کوئی بھی ایک کلمہ پڑھتا ہے، اس ایک کلمے کے بدلے ام معبد، آپ نے ان کا ذکر سن رکھا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کے حوالے سے. ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے، پوچھا یہ درخت کس نے لگایا ہے؟ مسلمان نے کہ کافر نے. ام مسلمین او کافرین، یہ درخت کس نے لگایا ہے؟ کافر بھی درخت لگائے گا. کافر بھی ظاہری بات ہے اپنی دنیا بہتر کرنے کے لیے جو اس کو سائنس سمجھائے گی، جو اس کو عقل سمجھائے گی، وہ اس کے مطابق بندوبست کرے گا. کافر کا عمل کرنا اور مسلمان کا عمل کرنا بڑا فرق ہے. کافر کو آخرت میں فائدہ کوئی نہیں، کافر کو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملنا، اس کو صرف دنیا کے اندر جو فائدہ ہونا ہے سو ہونا ہے. لیکن اسلام پیارا دین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات. آپ نے پوچھا میں معبد یہ جو درخت ہے یہ کسی مسلمان نے لگایا کہ کافر نے؟ کہا مسلمان نے. کہا پھر اس درخت میں سے پرندے کچھ کھا جائیں، جانور کچھ کھا جائیں، یا اس میں سے کچھ چوری ہو جائے، وہ سارے کا سارا اس کے لیے صدقہ ہے، وہ سارے کا سارا اس کے لیے باعث ثواب ہے. کتنی احادیث حضرت جابر سے، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عائشہ سے، کتنی اور روایات ہیں. میں آپ سامنے پڑھوں موضوع لمبا ہو جائے گا بعد میں. ان ساروں کا موضوع یہی ہے، الفاظ کا فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی کوئی درخت لگایا الا کان ما اکل منہ لہ صدقہ، وہ خود کھا لے صدقہ ہے. ما اکل منہ یطیر منہ فہو صدقہ، پرندے کھا جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، مویشی کھا جائیں وہ اس کے لیے صدقہ ہے، کوئی اس میں سے کوئی چیز چوری کر کے لے جائے وہ اس میں سے صدقہ ہے. اللہ اکبر. درخت کاٹنا یہ تو ہے، درخت لگانا نا، پھر درخت کاٹنا.
کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے صحیح مسلم کے اندر، آپ نے فرمایا جس بندے نے درخت کو کاٹا بلا وجہ، اللہ اکبر، جہنم کے اندر اوندے منہ سر کے بال اس کو لٹکایا جائے گا۔ بلا وجہ درخت کو کاٹنا گناہ ہے۔ انسانوں کی فلاح و بہبود کے جتنے کام ہیں وہ کرنا ثواب ہے، اور انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث جتنے کام ہے وہ کرنا شدید ترین گناہ ہے۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنا لعنتی ترین کاموں سے، آپ سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 3 لعنتی کاموں سے بچو، رستے میں پیشاب کرنا، پانی پینے والا کوئی چشمہ ہو وہاں پر پیشاب کرنا، اور درخت کی جڑ میں، درخت کے سائے میں پیشاب کرنا۔ لوگ وہاں آ کر بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ اکبر، اسلام ایسا پیارا اور ایسا سادہ اور ایسا صاف ستھرا دین ہے، وہ زندگی کے ہر گوشے میں ہمارے لیے رہنمائی لے کر آتا ہے۔ یہ ہم لوگوں کا قصور ہے، یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہمارا نکما پن اور ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو درخور اعتنا نہیں جانا۔ ہم نے سمجھا یہ بھی کوئی کام ہے بھلا کرنے کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری دنیا جس حالات سے گزر رہی ہے، گلوبل وارمنگ کا جو ایک، کافروں کی بہت ساری غلط باتیں بھی ہیں، ہم ان کی غلط باتوں کو، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے خلاف ہم احتجاج کرتے ہیں۔ اب یونائٹڈ نیشن کے جو 2030 کے گولز ہیں، ان گولز کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ سارے جتنے یونائٹڈ نیشن کے ممالک ہیں، ان ممالک کے اندر ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے۔ اس کا ساتھ ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے، ہر سطح کے اوپر ہم اس کے خلاف کھل کر بولیں گے، لیکن انہی گولز کے اندر جہاں یہ بات ہو کہ 2030 کے اندر ہم پوری دنیا کو گلوبل وارمنگ کے اس چیز سے ہم باہر نکال لیں، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اور اسلام اس کی حمایت کر رہا ہے، اسلام اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو کافروں کا ساتھ ہی کیوں نہ دینا پڑے، اس میں کافروں کی مدد بھی کیوں نہ لینی پڑے، کیونکہ یہ تو اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا مسئلہ ہے، سارے انسانوں کا مسئلہ ہے، حتیٰ کہ نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کا مسئلہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے درخت لگائے اس میں سے کوئی جانور کچھ کھا گیا، اس میں سے کچھ پرندے کچھ کھا گئے، تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ دیکھیے جنگلی حیوانات اور یہ چرند پرند سارے، وہ سارے کیوں کم ہو گئے؟ چڑیاں چہچہانا صبح کے وقت میں، وہ جو موسم کی جو سارا سہانا پن، وہ کیوں کم ہو گئے؟ نہ درخت ہوں گے، نہ اس پر پرندے آئیں گے، نہ اس پر گھونسلے بنائیں گے، نہ فضا میں وہ سہانا پن آئے گا، نہ وہ خوشگواری آئے گی۔ بہار آتی ہے ہمارے لیے، وہ آئی نہ آئی ایک برابر ہو جاتی۔ یہ وقت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندے کو چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ مسنون ہے، صدقہ جاریہ ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اس کے لیے خرچ کرنا ہے۔ 10 درخت اگر بندہ 10 درخت لگا دے، 24 گھنٹے کا 1 ٹن ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، ایک اے سی لگانے سے بہتر ہے کہ وہ 10 درخت لگا دے، اور ایک درخت پورے سال میں 17 لوگوں کی زندگی کا ضامن ہے۔ ایک درخت 17 لوگوں کو زندگی دے رہا ہے، ایک پورے سال کے لیے 17 لوگوں کی آکسیجن کا بندوبست کرتا ہے ایک بڑا درخت۔ اگر آپ کے نام سے لگاؤ، من احیاھا فکانما احیا الناس جمیعا، اگر آپ کی وجہ سے کسی انسان کی زندگی بچتی ہے، اس کے وہ بیماریوں سے بچتا ہے، یہ چھوٹی نیکی کا کام۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔